قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست اور سرپرست نہ بناؤ کہ یہ خود آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے کوئی انہیں دوست بنائے گا تو انہی میں شمار ہو جائے گا۔ بے شک اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو ظالم کو ظالم نہیں کہتے اور ڈرتے ہیں کہ پیغمبر آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان کی طرف جا رہے ہیں اور یہ عذر بیان کرتے ہیں کہ ہمیں گردش زمانہ کا خوف ہے، پس ان قریب خدا اپنی طرف سے فتح یا کوئی دوسرا امر لے آئے گا تو یہ اپنے دل کے چھپائے ہوئے راز پر پشیمان ہو جائیں گے۔ قرآن مجید کیونکہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ایک ہدایت کی کتاب ہے، اس لیے یہ ہر زمانے کا ذکر کرتا ہے۔ جو فلسطین پر اور مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف، یا کشمیر میں ہونے والے ظلم کے خلاف، یا دنیا میں کسی حصہ میں ہونے والے ظلم کے خلاف یا ظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے اور مظلوموں کی مدد نہیں کرتے، ان کے بارے میں یہ آیت ہے کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان کی طرف جاتے ہیں، کہ یعنی وہ ظالم جو ہیں وہ دولت مند ہیں، کہ یعنی وہ ظالموں سے ڈرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بااختیار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جو مظلوموں کی مدد نہیں کرتے اور ظالموں کے خلاف نہیں بولتے، آواز نہیں اٹھاتے، دوڑ دوڑ کے کافروں کی طرف، ظالموں کی طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں گردش زمانہ کا خوف ہے۔ اور اللہ پاک نے آگے ان لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ پس ان قریب خدا اپنی طرف سے فتح یا کوئی دوسرا امر لے آئے گا تو یہ اپنے دل کے چھپائے ہوئے راز پر پشیمان ہو جائیں گے۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے جو حق کے ساتھ اس لیے کھڑے نہیں ہوئے کہ ہم مارے جائیں گے، یعنی کہ موت تو پھر بھی ان کو آ ہی گئی، وہ اس لیے حق کا ساتھ نہیں دیتے تھے، وہ ظالموں کے خلاف نہیں بولتے تھے، وہ مظلوموں کا ساتھ نہیں اس لیے دیتے تھے کہ کہیں ہم مارے نہ جائیں، تو مر تو پھر بھی وہ گئے ہیں، اور ان کے مرنے کی وجہ سے قبرستان ایسے لوگوں سے بڑے پڑے ہیں جو موت کے ڈر سے حق کا ساتھ نہیں دیتے تھے، لیکن آج دیکھو وہ قبرستان میں ہیں، مر تو پھر بھی وہ گئے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیات کہ کبھی بھی یہود و نصارہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، خیر خواہ نہیں ہو سکتے، تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ مسلمانوں کو مظلوموں کی مدد کرنی چاہیے، ظالموں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ آج وہ ہیں، کل اور ہوگا، پرسوں اور ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم مظلوموں کی مدد کریں اور ظالموں کے خلاف آواز اٹھائیں، اور اللہ پاک فلسطین کی مسجد اقصیٰ کی ان مظلوم لوگوں کی غیبی مدد فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ اپنے طور پر اپنی آواز اٹھائیں تاکہ قیامت والے دن کم از کم ہم یہ تو کہہ سکیں کہ ہم نے جتنی کوشش کر سکتے تھے ہم نے کی، آواز اٹھائی۔